بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پیراڈائز لاسٹ کی بک 1 کے کریٹیکل انالیسس پہ بات کریں گے۔ جان ملٹن کے شاہکار پیراڈائز لاسٹ انگلش لٹریچر کے اندر بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر نہ صرف ایپک کی ڈائمنشنز کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر رینیسنس موومنٹ کے مختلف ایلیمنٹس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں کس پیرائے میں کیا کریٹیکل پرسپیکٹیو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کریٹیکل کوسچنز ہیں، کریٹیکل ڈائمنشنز ہیں، ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جسٹ ایک کریٹیکل سمری ہے، جیسے ہم نے ڈیٹیل سمری دیکھی، لیکن ابھی اسی کا کریٹیکل جو پہلو ہے اس کو دیکھیں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 13 اور 14 کے اوپر دیا گیا ہے، جس کے پہلے پیراگراف سے میں اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں کہ جان ملٹن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی سٹوری ڈیل کرنے جا رہا ہے جو کہ جینیسس کے اندر موجود ہے، اور اس سٹوری کا موضوع جو ہے وہ انسان کے ایڈم کے فال کے بارے میں ہے، اور ایڈم کو کس طرح ایڈم کا فال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کو جنت سے نکالا گیا، اس کو ایڈن کے گارڈن سے کس طرح نکالا گیا۔ ان دو چیزوں پہ یہ بیس کرتی ہے، ایک جنت سے نکالے جانے پہ اور ایک ایڈم کے فال پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹن جو ہے پھر ایک اسی کے ذریعے ایک کاسمک بیٹل جو ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہے، جو کہ اچھے اور برے کے درمیان چلتی ہے، ہیون کے اندر، جنت کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان چلنے والی اس جنگ کو بھی وہ پیش کرتا ہے۔ سپر نیچر کریچرز، خاص طور پہ سیٹن اور اس کے ساتھی اور جوڈو کرسچن گاڈ، ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ اس نے دکھایا، اور اس کے ذریعے اس نے ان کو ہیومن ایلیمنٹس دے کے، ایک ہیومن لائک فیلنگز اور ایموشنز دے کے ان کی جنگ کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ تو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کا کہ اس کے اندر فال آف مین کی کہانی ہے، انسان کے ایکسپلشن کی کہانی ہے، اس کے اندر جنگ ہے اچھے اور برے کی، اچھا جو ہے وہ خدا اور اس کے ماننے والے ہیں، اور برا شیطان اور اس کے امایتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کریٹیکل پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی پوئٹک ایپک بھی ہے، جیسے ہومر کی ایلیٹ تھی، یولیسس تھی، اسی طرح یہ بھی ایک ایپک ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک کاسمک نیچر کے تھیمز کو ڈیل کر رہا ہے جان ملٹن۔ انسانوں کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے کہ کس کے اس نے یہ بیان مینس کہ خدا کے بارے میں بیسیکلی بات کرتے اس نے دکھایا کہ ملٹن دکھاتا ہے کہ گڈ کون ہے اور ایول کون ہے، اور انسان کا ان دونوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، انسان کی تقدیر کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، اور ایز اے اسپیشی وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے وہ۔ لہٰذا اس سٹوری کو اگر آپ ایک سمپل نیریٹو کی صورت میں دیکھیں تو کردار ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، پلاٹ اور مختلف سب پلاٹس چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تھیولوجیکل اور ریلیجیس میسج بھی موجود ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور سوشل تھیمز بھی پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں اس کتاب کی، ملٹیپل کریٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں جن کو آپ جگہ جگہ محسوس کر سکتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس کے اندر فال آف مین کی بات ہے، اس میں لاس آف ایڈن کی بات بھی ہے، اس کے اندر کاسمک بیٹل کی بات بھی ہے، اس کے اندر ایپک کے پرسپیکٹیوز بھی ہیں، اس کے اندر ریلیجیس تھیولوجیکل میسج بھی ہے، پولیٹیکل اور سوشل تھیمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 13 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ جان ملٹن جو ہے وہ بک 1 کو بیسیکلی اسی چیز سے سٹارٹ کرتا ہے کہ اس کی ایپک جو وہ کس بارے میں، اس سمپل سمری سے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ پہلی کتاب کے اندر بیسیکلی وہ یہ بات کرتا ہے، ایڈم کے فال کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر وہ دو چیزوں پہ، ایک فال آف مین کی اور دوسرا لاس آف ایڈن کی بات کرے گا، جنت سے کس طرح انسان کو نکالا گیا۔ ہمیں یہی بات وہ بتاتا ہے کہ اس کی ہیونلی میوز وہی اسی طرح کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے، دیٹ از دا اسپرٹ دیٹ کمبائنز دا ایبسولوٹ ود دا لٹریری۔ اس آواز کی جو ماؤنٹ سنا کے اندر طور سنا پہ جو انہوں نے چلائی، اس آواز کے حساب سے وہ اس نے اسپرٹ بھی بنائی ہے۔ کچھ بیک گراؤنڈ پاسٹ ٹینس کے ساتھ بھی دکھایا جاتا ہے اس ایپک کے اندر، تو ریڈر جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ ٹینس کے اندر بھی محسوس کرتا ہے،
اور اس کو فائری لیک کے بارے میں بھی احساس دلایا جاتا ہے, جہنم کے بارے میں بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے. سو کوائٹ انٹروڈکشن ہے, backing into the story, then the verb change and plunging into the middle of the action in medias res creates a cinematic and exciting beginning. So اس لیک کے اوپر, اس جہنم کی وادی کے اوپر آپ کے شیطان کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے. پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ بیسیکلی مڈل سے سٹارٹ ہوتی ہے, کہانی درمیان سے شروع کرتا ہے, اس کے بعد بیک لے کے جاتا ہے, پھر اینڈ پہ لے کے جاتا ہے. پیج نمبر 13 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے. ملٹن کی جو سیٹن کے کردار نگاری ہے, اس نے بہت سے کرٹکس کو فیسینیٹ کیا, حیران کر دیا کہ اس نے کیا لکھا ہے. اور کچھ خاص طور پہ رومانٹک پیریڈز کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیٹن کو ہیروئک فگر کی صورت میں دیکھا. یقیناً ڈیول کی جو امیج تھی ویسٹرن آرٹ کے اندر, اس کے حساب سے ملٹن نے سیٹن کا کریکٹر بنایا اور اسی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا بھی جاتا ہے. پیج نمبر 13 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ ریڈر جو ہے پہلے وہ سیٹن کے ساتھ ملتے ہیں جو سٹنڈ ہے, پریشان ہے, چینز کے اندر باندھا ہوا ہے, فائری لیک کے اندر پڑا ہوا ہے, جہنم کے اندر, اور اس کے ساتھ اس کے ہی سراؤنڈڈ بائی کنسپیریٹرز, جو اس کے ساتھی ہیں, کو کانسپیریٹرز, اس کے فیلوز جو اس کے ساتھ مل کے ہی بعد میں سازشیں تیار کرتا ہے, وہ سارے اس کے ساتھ ہیں جہنم میں. پہلے چیپٹر کے اندر اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بتائی جاتی ہے دیٹ ہی تھاٹ ہمسیلف ایکول ٹو گاڈ, خدا کے ساتھ اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے, متوازی سمجھتا ہے. تاہم جہنم جو ہے اس نے اسے ہیوملٹی نہیں سکھائی, انفیکٹ اس کے اندر ایک جو اس کی طاقت ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا. ٹو نیور ٹو بو ٹو دا آلمائٹی, کہ خدا کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے. انٹرسٹنگلی گاڈ جو ہے وہ جہاں پہ ہیل اور سیٹن کو ڈیل کرتا ہے ملٹن, وہاں پہ اس نے گاڈ کا ذکر نہیں کیا بلکہ آلمائٹی کا ذکر کیا ہے. پیج نمبر 13 پہ پہلے 4 پیراگراف میں نے ڈسکس کیے. 5واں پیراگراف دیکھیں گے, ایک سمپیتھیٹک کریکٹر سیٹن کا دکھایا گیا پیراڈائز لاسٹ کے اندر. باوجود اس کے کہ اس کے اندر ایول موجود ہے, وہ ایک ایپیٹمی ہے ایول کی, گناہ کا ایک مجسمہ ہے. لیکن فرسٹ چیپٹر کے اندر ریٹر کو ملٹن نے سیٹن کی فرسٹریشنز دکھائیں. سیٹن جو ہے اپنی آرمی کو بتاتا ہے کہ that they were tricked, that it wasn't until war at the battle that God showed the true extent of the almightiness. So اگر وہ ان کے پاس طاقت ہوتی تو ریبل اینجلز کو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اگر ان کے پاس طاقت ہوتی, so not only would rebel angels not have declared the war, but Satan also would have presumed that himself was better than God. کہ ان کے پاس طاقت ہوتی تو نہ صرف وہ بغاوت کرتے بلکہ وہ سیٹن یہ بھی ثابت کرتا کہ وہ خدا سے بہتر ہے, نعوذ باللہ. تاہم اب وہ ان کو سزا مل رہی ہے اسی چیز کی, اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اس اپنے کیے پہ نادم ہوں, بلکہ اب وہ مزید تیار ہو چکے ہیں. a heaven of hell, a hell of heaven to make a, یعنی کہ اپنے گناہ پہ وہ نادم نہیں ہے, اپنی بغاوت پہ, خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے پہ وہ نادم نہیں ہے, بلکہ جہنم کو جنت بنانے کے چکر میں ہے اور جنت کو جہنم بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں, جو کہ ان کے لیے ممکن تو نہیں, لیکن انہوں نے آج بھی دیکھ لیں شیطان نے انسان کے لیے اس زمین, جنت جیسی زمین کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. خیر, پیج نمبر 13 پہ 6 پیراگراف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیل جو ہے reflecting heaven and later earth reflecting both will be common theme throughout the work. کہ جہنم جو کہ جنت کو ریفلیکٹ کر رہی ہے اور زمین جب ان دونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہ کامن تھیم ہوگا سارے کام کے اندر. سو 12 قریبی دوستوں کا انتخاب کرتا ہے سیٹن, اور یہ سارے کے سارے پیگن مائتھالوجی سے اس نے اٹھائے, ہیبرو بائبل کے اندر موجود ہیں. ٹو ایکو اینڈ میمک کرائسٹ 12 اپوسٹلز. سو سیٹن کے جو ساتھی ہیں وہ ایک بڑا ٹیمپل وہ کریٹ کرتے ہیں اور وہ کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں. سو ان کی آواز جنت پہ بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنائی جائے گی. سیٹن جو ہے
اپنے آرکیٹیکٹ کو ہیون کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور اسی کالڈ میمن ان ہیل. سو پیج نمبر 13 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے کہ بہت سے سمبلز اور اسٹرکچر جو ہے وہ پیراڈائز لاس کے اندر سملر ہیں. ہیون اور ہیل کے اندر بادشاہ ہے، ملٹری ہائرارکی ہے اینجلز کی موسٹ کیسز کے اندر، تاہم یہ ایک دوسرے کا ریورس ہے، متضاد ہے. بک 1 کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پرومیننٹ تھنگ جو جہنم کے بارے میں ہے دیٹ از ڈارکنیس، جبکہ جنت جو ہے وہ لومینس لائٹ سے بھری پڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے نظارے جہاں پہ دکھائے اس نے ملٹن نے پیراڈائز لاس کے اندر، وہیں فالن اینجلز کی بات کی تو ساتھ ساتھ جو وہی فالن اینجلز ہیں جو پہلے گلوریس اور بیوٹیفل تھے اب اگلی اور ڈسفگرڈ ہیں. اور لومینس لائٹ کی وجہ سے، جنت کی وجہ سے ہی ان کے حالات یہ تھے کہ وہ اچھے تھے، بہترین تھے، اور اب وہ بھی کم ترین ہو گئے، وہ بھی اب گھٹیا ہو گئے، وہ بھی اب زوال کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں پیراڈائز لاس کے اندر آپ کو ملیں گی. جب آپ اس کی سمری کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، پیرافریز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیزیں آپ کو وہیں پہ دیکھنے کو ملیں گی. پیج نمبر 13 پہ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے. مرر اور ریورس امیجز ہیون اور ہیل کی جو ہے بیسیکلی تھیولوجیکل لیول پہ بھی کام کرتی ہیں. جنت کی جو اندھیری ہے وہ بیسیکلی اس ڈسٹنس کو سملائز کرتی ہیں جو سیٹن اس کی آرمی جو ہے ان کو جو ملا ہوا ہے اس اندھیرے کو، یعنی کہ وہ کہ خدا کی روشنی اور خدا کی گریس سے وہ کتنا دور ہے. وہ اندھیرا یہ دکھاتا ہے جہاں ایگزسٹ کرتا ہے وہاں روشنی ہے. سو خدا کی قربت سے دراصل ان کو دور کر دیا گیا. جتنا دور ہوں گے اتنا اندھیرا ہوگا. گناہوں کی دلدل میں جب انسان پھنستا ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. سیم سچویشن یہاں پہ بتائی کہ سیٹن نے خدا کے ساتھ بغاوت کی تو وہ کتنا دور کر دیا گیا. جنت کی روشنی اس سے کتنی دور کر دی گئی. سائملٹینیسلی ریبل اینجلز جو ہیں ان کو خدا سے دور کر دیا گیا by their actions and are forced away by God himself outside of all the blessing and glory that come with God's light and into the pain and suffering that comes with distance away from him. So physical corruption اور disfigurement جو کہ سارے کے سارے فالن اینجلز کے اوپر آ رہی ہے بیسیکلی اس کرپشن کی بات کر رہی ہے جو ان کی سولز کے اندر پیدا ہو چکی ہے. میں نے جیسے بات کی خدا کی رحمت سے جتنا وہ دور ہوئے اتنے ان کے یہ حالات ہو چکے کہ وہ اندھیری وادی میں پھنس چکے ہیں. جہنم کی اندھیری وادی میں ہے اور ایک جنت کی روشنی ہے جہاں پہ سکون ہی سکون ہے، اور جہنم کی اندھیری وادی میں تباہی ہے جو اس نے دکھائی ہے ملٹن نے کہ جتنا دور ہوئے اتنا تباہ ہوئے. پیج نمبر 14 پہ پہلا پیراگراف ہمارا شروع ہوگا کہ جہنم کو اس نے ایک بیلچنگ انہیلدی باڈی کی صورت میں ڈسکرائب کیا جس کی ووم جو ہے will be torn to open to expose the ribs of metal or that are necessary to build Satan's temple. نیچرل اکرنسز جو جہنم کے اندر ہیں وہ نیچرل جو خاص طور پہ اسپریچول ڈکے اس کی ایکسپریشن ہے، اس کو ایکسپریس کرتی ہیں کہ کس طرح ہر چیز ختم ہو چکی ہے. پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے. سائیکولوجیکل موٹیویشن جو ہے وہ بھی جہنم کے اندر ریورس کام کرتی ہیں. ہیل جو ہے وہ خدا سے، اچھائی سے دور ہونے کی وجہ سے ملتی ہے. سو بجائے اس کے کہ سیٹن جو ہے وہ سبق حاصل کرتا، وہ مزید سٹبن ہو جاتا ہے، مزید پراؤڈ ہو جاتا ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اچھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور مزید خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، خدا کی تابعداری کرتے ہیں. جبکہ سیٹن جو ہے وہ he makes a hell a place turned away from God. پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ پیراگراف ڈسکس کر اس نے جہنم بنائی، خدا سے دور کرنے کے لیے جہنم بنائی. So that is what displeasing, turn deliberately toward displeasing him. جان بوجھ کے خدا کی ناراضی حاصل کی. لہٰذا جنت سے نکالے جانے سے پہلے سیٹن اسی چیز کا وہ
گلٹی سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتا تھا، اور اب وہ خود کریٹر بن چکا ہے کیونکہ اس نے ایول کو کریٹ کیا ہے اور وہ خدا سے دور ہو چکا ہے۔ پیج نمبر 14 پہ تھرڈ پیراگراف دیکھیں گے، باقی کریٹکس نے پیراڈائز لاسٹ کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کو بھی دیکھا۔ ملٹن کی ہیل کو جب دیکھا تو اس کے اندر کچھ پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھی۔ دانتے کی ہیل، جو کریکٹرز ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹن کی ہیل کے اندر، وہ بیسیکلی پولیٹیکل ایشوز جو ملٹن کے زمانے کے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ دنیا انسان کے لیے اسی طرح کی جہنم بن چکی ہے، اور سیٹن کا ٹیمپل مثال کے طور پہ اس کو جو ہے وہ سینٹ پیٹر کا کیتھیڈرل روم کے اندر وہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی رومن کیتھولسزم کا کیپیٹل بھی ہے اور جو پوپ کا گھر بھی ہے، مرکز ہے۔ جنت جہنم کی گلوری کو ٹو دا لائٹ آف این ایکلپسڈ سن اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ سورج گرہن لگے ہوا جو سورج ہے، گرہن لگے ہوئے سورج، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ واز تھاٹ ٹو بی ویلڈ کرٹیک آف سن کنگ چارلز ہو رین ڈیورنگ ملٹنس ٹائم۔ سو جہنم کو جب دکھاتا ہے جان ملٹن تو اس کے ساتھ وہ اپنے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، پولیٹیکل پرسپیکٹیو دکھا رہا ہے۔ سو جہنم کی صورت میں اس نے بتایا سینٹ پیٹر کے کیتھیڈرل کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ۔ ساتھ یہ بھی دکھایا کہ اس کو جب وہ کمپیئر کرتا ہے ہیل کی گلوری کو اکلپس سن کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، تو بیسیکلی کنگ چارلز کو ملٹن کے ٹائم کے بارے میں دکھایا گیا۔ چارلز ون جو ہے اس کے اس دور کی بات کی گئی کہ ان بادشاہوں نے، اس ڈکٹیٹرشپ نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے جہنم بنا رکھا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو اسی جہنم میں گزارا کرنا۔ ٹو رین از ورتھ ambition though in hell, better to reign in hell than to serve in heaven۔ پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے، مزید میٹافورز، امیجز جو جان ملٹن نے یوز کیے، ان کی اگر آپ فل انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی کنٹمپریری ہسٹری اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ کرسچن ڈائمنشنز میں آپ دیکھیں گے اس کو۔ سو سیٹن کی کنگڈم کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ملٹن جو ہے وہ مختلف سورسز لے کے آتا ہے، گریک میتھولوجی، ایپک پوئٹری، ایجپشین اور ریلیجیس ٹریڈیشن جو ہیں، ہیبرو بائبل، اس کے علاوہ مشینک ٹیکسٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ ساری چیزیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ پیج نمبر 14 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ یہ بات نوٹ کی جا سکتی ہے، ایپک ٹریڈیشن کے مطابق ملٹن جو ہے وہ اپنی پوئٹری کے ذریعے اپنی کہانی بیان کر رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہومر کا جو پرومیننٹ سٹائل اس کو فالو کر رہا تھا۔ سو دا ورک دیئر فور کین آلسو بی ایگزامنڈ تھرو دا لینز آف پوئٹری ود این آئی ٹوورڈ ردم اینڈ ساؤنڈ، کہ جب اس لٹری ورک کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ پوئٹری کے حصے سے دیکھیں گے ردم اور ساؤنڈ اس کے اندر کتنا ہے۔ سو پہلے سٹینس کے اندر آپ یہ دیکھیں ملٹن جو ہے ایلیٹریشن کو استعمال کر کے ایک ڈبل ڈسکورس دیتا ہے، آف مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ آف دا فاربیڈن of that forbidden tree, first disobedience and the fruit of that forbidden tree, fruit forbidden, this is alliteration. So not only does E repeated F sound add to aesthetic of the sentence, but also connects F words to present different idea than the sentence itself presenting. F سے idea بھی مختلف ملتا ہے۔ So first fruit or forbidden اس کے ذریعے مختلف یعنی کہ مختلف آئیڈیاز ملتے ہیں، مختلف جو پرسپیکٹیو ملتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پیراڈائز لاسٹ کا کریٹیکل انالیسس کمپلیٹ ہوا۔ یہاں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ پیراڈائز لاسٹ کو آپ نے جب دیکھنا ہے تو جو اس کے اندر موجود ہیں چیزیں، ایپک کی ڈائمنشنز آپ نے دیکھنی ہے، ریلیجن کی ڈائمنشنز دیکھنی ہے، پولیٹیکل ڈائمنشنز دیکھنی ہے، سوشل ڈائمنشنز آپ نے، سوشل تھیمز آپ نے اس کے اندر دیکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پوئٹک ڈیوائسز جان ملٹن نے استعمال کیے ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جا کے جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے ٹیکسٹ کے حساب سے، جن کا تعلق سیٹن کی اسپیچز کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔